دوستو ویسے تو پورے ہی مسلم اتہاس میں وقت وقت پر بہت سارے بڑے بڑے عالم یعنی کہ اسکالرز گزرے ہیں، مگر ان سبھی میں سے ایک انسان ایسے بھی تھے کہ جن کی حد سے زیادہ ہوشیاری، قابلیت، پرہیزگاری اور نالج کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو امام اعظم کا ہی نام دے ڈالا، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے سب سے بڑا امام۔ اور آج کے دور میں ان امام اعظم کے فالوورز کی تعداد ہماری اس دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں یا پھر لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ ہاں دوستو، میں انہی امام اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کے 4 مشہور مسالک میں سے جو سب سے بڑا مسلک ہے یعنی کہ حنفیہ، اس کے فاؤنڈر مانے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں انڈیا، پاکستان اور ٹرکی جیسے دیشوں میں رہنے والے زیادہ تر سنی مسلمان فقہی مسائل میں انہی امام کو فالو کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ تو جانیں گے ہی کہ آخر یہ امام اعظم کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، یہ ایک عام انسان سے امام اعظم کیسے بنے، ساتھ ہی ساتھ ان سے جڑی ہوئی کچھ ایسی چیزوں پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ جن کے بارے میں آپ لوگوں نے شاید پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر اتنے بڑے عالم دین کہ جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں نے امام اعظم کا نام دے دیا ہے، ان کو جیل میں بند کروا کے کوڑے کیوں مارے گئے تھے؟ آخر وہ کون سا مسلم حکمران، وہ کون سا مسلم خلیفہ تھا کہ جس نے امام اعظم جیسے انسان کو زبردستی زہر پینے پر مجبور کیا تھا؟ تو چلیے آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں یہ ساری ہی چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آرچ نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، امام اعظم کا اصلی نام نعمان بن ثابت تھا۔ یہ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے جو والد یعنی کہ فادر ہوا کرتے تھے وہ اپنے ایریے کے بہت بڑے کپڑے کے ویاپاری مانے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امام اعظم کا بھی شروعاتی وقت میں جو رجحان تھا، جو جھکاؤ تھا، وہ بزنس کی ہی طرف تھا اور اسی پر ہی دھیان دے رہے تھے۔ مگر تبھی اس دور کے جب ایک مشہور عالم دین کی نعمان بن ثابت یعنی کہ امام اعظم کے اوپر نظر پڑی اور انہوں نے ان کی تمام خوبیوں کو آبزرو کیا، تو ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم کو علم دین یعنی کہ دین کی نالج کی طرف جانا چاہیے، اور اسی مشورے کے بعد ہی انہوں نے علم کلام، علم حدیث اور فقہ جیسے سبجیکٹ پر توجہ دینا شروع کی۔ عقل و شعور کے ساتھ ساتھ خدا نے ان کو حفظ کرنے کی یعنی کسی بھی چیز کو آسانی کے ساتھ میمورائز کرنے کی بھی غضب کی پاور سے نوازا تھا۔ بہت کم وقت میں ہی ان کی گنتی اس دور میں مسلم دنیا کے سب سے پرہیزگار اور سب سے قابل اسکالرز کے ساتھ ہونے لگی تھی۔ دوستو، چاہیں امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں یا پھر باقی اور بھی ایسے بہت سارے علماء ہوں کہ جو ایگزیکٹلی آپ ہی کے دور میں تھے یا جن کا دور تھوڑا آپ سے آگے بھی رہا ہے، ان سبھی نے آپ کے علم یعنی کہ نالج کا لوہا مانا اور آپ کی خوب تعریفیں کی۔ اتہاسکار مانتے ہیں کہ امام اعظم نے نہ صرف بہت سارے صحابہ کا دور پایا تھا بلکہ کچھ صحابہ سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ نالج اور اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود بھی امام اعظم نے اس چیز کا استعمال کبھی بھی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے نہیں کیا، مطلب کبھی بھی اس سے پیسے وغیرہ نہیں کمائے، بلکہ اس کے لیے تو آلریڈی ان کے پاس ریشم بنانے یا ریشم کے کپڑے بنانے کے لیے ایک بڑا کارخانہ موجود ہوا کرتا تھا۔ اب کیونکہ امام اعظم کا تعلق ایک بہت ہی خوشحال اور امیر فیملی سے تھا، تو اسی لیے وہ ہمیشہ غریبوں کی اور اسپیشلی اپنے شاگرد مطلب کہ اسٹوڈنٹس کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ امام اعظم کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسلم دنیا کی 2 شروعاتی اور بڑی سلطنتوں کا دور پایا تھا۔ مطلب پہلی تو سلطنت بنو امیہ کی جو ڈکلائن کی طرف تھی، مطلب ختم ہو رہی تھی، اور دوسری سلطنت بنو عباس کے جس کا ابھار ہوا تھا۔ سلطنت بنو امیہ کے آخری دور میں اس کے حکمرانوں کے ساتھ امام اعظم کا جو اختلاف تھا، مطلب ڈس ایگریمنٹ، وہ بہت زیادہ اوپر پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ وہ پورا چہل پہل والا علاقہ چھوڑ کر مکہ شہر کی طرف آ گئے تھے، اور اگلے 7 سال بڑے ہی سکون کے ساتھ علم کا کام کرنے کے لیے یہیں پر گزارے۔ اس کے بعد جب یہ سلطنت ختم ہو گئی اور سلطنت بنو عباس کے جس کو آج کے دور میں ہم لوگ عباسید کیلیفیٹ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی شروعات ہوئی، تو ایک بار پھر سے آپ اپنے پرانے علاقے یعنی کہ کوفہ کی طرف واپس آ گئے۔ مگر دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک بہت ہی نڈر اور دلیر انسان مانے جاتے تھے۔ وہ حق بات کہتے ہوئے کسی بھی حکمران یا دوسرے طاقتور انسان کا کوئی لحاظ نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کی یہی خوبی ہی اب اس نئی سلطنت کے حکمرانوں سے بھی ان کے ٹکراؤ کی وجہ بن گئی۔ ہوا کیا تھا یہ سب کچھ جانیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں، جس سے آپ کو آگے کی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خلافت قائم ہوئی، جو لگ بھگ 30 برسوں تک قائم رہی۔
اس کے بعد پھر سلطنت کا آغاز ہوا اور پہلی سلطنت جو مسلم اتہاس میں قائم ہوئی اس کو ہم لوگ سلطنت بنو امیہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ جس کے پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ تھے، جبکہ دوسرا حکمران ان کا بیٹا یزید بن معاویہ تھا، وہی یزید بن معاویہ کہ جس کے دور میں ہی کربلا کا پورا معاملہ پیش آیا تھا۔ فی الحال اگلے کچھ دشکوں تک، اگلے کچھ ڈیکیڈز تک یہ سلطنت قائم رہی اور پھر یہ بھی سلطنت ختم ہو گئی اور مسلم اتہاس کی دوسری سلطنت وجود میں آئی جس کو سلطنت بنو عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو دوسری سلطنت تھی یہ دراصل ایک تحریک، ایک موومنٹ کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی، جو موومنٹ شروع ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ چلو ہم اس بنو امیہ کی سلطنت کو اکھاڑ پھینکتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت یعنی کہ نبی علیہ السلام کی اولادوں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اور ایک ایسی سلطنت قائم کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کی ہوگی، مطلب کہ نبی علیہ السلام کی اولادوں کی سلطنت ہوگی۔ اسی لیے عام پبلک نے بھی بنو امیہ سلطنت کے خلاف کھڑے ہونے والے اس تحریک کو، اس موومنٹ کو خوب بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ موجودہ سلطنت کی نظر میں باغی بن جائیں گے، ان کے اوپر ظلم و ستم بھی ہوتا تھا، ایون ان کو شہید بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ سلطنت بنو امیہ کے آخری دور میں کہ جب بنو عباس نام کا یہ موومنٹ بالکل پیک پر پہنچ چکا تھا، تو مدینہ شہر کے اندر بھی بنو ہاشم یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کا خاندان ہوا کرتا تھا، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ مدینہ میں ہونے والے اس خفیہ میٹنگ کے اندر بنو عباس کے اس موومنٹ کو لیڈ کرنے والے الصفا اور ابو جعفر منصور بھی موجود تھے۔ یہ دونوں وہی لوگ تھے کہ جو آگے جا کر اس نئی اور دوسری سلطنت کے پہلے اور دوسرے حکمران بھی بنے۔ اس میٹنگ میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ اگر ہمارا یہ موومنٹ، ہماری یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پھر حکومت اہل بیت کے حوالے کر دی جائے گی اور حضرت امام حسن کی چوتھی نسل، چوتھی پشت میں پیدا ہونے والے محمد نفس الزکیہ اس سلطنت کے خلیفہ ہوں گے۔ مگر دوستو پھر ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ تحریک کامیاب ہوئی تو ان لوگوں نے اس وعدے کو بھلا دیا اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے حکومت کا جو پہلا خلیفہ تھا وہ عبداللہ الصفا کو بنایا۔ یہ وہی انسان تھا کہ جو اس میٹنگ میں بھی موجود تھا۔ پہلے خلیفہ عبداللہ الصفا کے دور میں تو محمد نفس الزکیہ مصلحت کے تحت خاموش رہے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اب حکومت کا دوسرا خلیفہ بھی اس کے ہی ساتھی یعنی ابو جعفر المنصور کو چن لیا گیا ہے، تو پھر محمد نفس الزکیہ نے بنو عباس کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے مکہ، مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی، جبکہ بصرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی الزکیہ کے ہی ایک بھائی کہ جن کا نام ابراہیم ہوا کرتا تھا، انہوں نے کنٹرول حاصل کر کے وہاں پر بھی اپنی ایک حکومت قائم کر لی۔ دوستو ویسے تو یہ ایک معمولی سی چیز ہی تھی اور بنو عباس بھی اس کو ایک چھوٹی سی بغاوت ہی سمجھ رہے تھے کہ جس کو وہ آسانی کے ساتھ بعد میں کچل سکتے تھے، مگر اچانک سے بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب اس دور کی مسلم دنیا کی دو مشہور اور بڑی پرسنالٹیز یعنی کہ حضرت امام مالک اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے المنصور کی بجائے امام محمد نفس الزکیہ کی حمایت کر دی، مطلب ان کو سپورٹ کر دیا۔ پھر کیا تھا کہ مانو پوری مسلم دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ امام محمد نفس الزکیہ کے جن کو بنو عباس کے لوگ ایک معمولی انسان کے طور پر لے رہے تھے، ان کا جو پبلک سپورٹ تھا بڑی تیزی کے ساتھ بڑا اور مانو آسمان پر پہنچ گیا۔ مگر پریشانی کی بات یہی تھی کہ پبلک سپورٹ تو مل گیا تھا، لیکن فوجی معاملات میں اور فائنینشیل کنڈیشن وغیرہ میں ہر چیز میں ابھی بھی بنو عباس کے لوگ محمد نفس الزکیہ سے کہیں آگے تھے۔ بنو عباس نے دیکھا کہ جب ان دو اماموں کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے حالات حد سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، پبلک ہمارے خلاف جا رہی ہے، تو انہوں نے فوراً ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ مدینے پر بڑی چڑھائی کی گئی اور اسی چڑھائی میں ہی محمد نفس الزکیہ کو شہید کر دیا گیا۔ باقی ان کے جو دوسرے بھائی تھے یعنی کہ ابراہیم، وہ بھی بنو عباس کے خلاف ہی کسی جنگ میں لڑتے ہوئے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ اپنے خلاف اٹھنے والی اس بغاوت کو پوری طریقے سے ختم کرنے کے بعد اب المنصور امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف متوجہ ہوا کہ جن کی وجہ سے ہی یہ بغاوت اتنی زیادہ اوپر لیول پر پہنچ گئی تھی۔ اب کیونکہ اس دور میں پوری ہی مسلم دنیا امام اعظم کا بہت ادب و احترام کیا کرتی تھی، ان کا نام دنیا کے سب سے قابل اور سب سے پرہیزگار عالموں کے ساتھ لیا جاتا تھا، تو اسی لیے خلیفہ المنصور نے بھی ان کو قتل کرنے کی بجائے ان کو ڈپلومیٹک طریقے سے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی اور ان کو یہ آفر دیا کہ آپ میرے شاہی محل میں ایک قاضی مطلب کہ ایک جج کی پوزیشن کو سنبھال لیں۔ سمپل سی بات ہے، المنصور کا یہی پلان تھا کہ ان کو اگر شاہی محل میں نوکری دے دی جائے گی، اپنا ایک ملازم بنا لیا جائے گا، تو ان کی زبان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں۔ اس پر المنصور نے غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔
इस पर इमाम आजम अबू हनीफा ने जवाब दिया कि अगर मैं झूठा हूँ तो वाकई मैं इस मनसब के काबिल नहीं हूँ, मतलब एक जज बनने के काबिल नहीं हूँ। भरे महल में जब अल मंसूर को इस तरीके का जवाब मिला तो वो बुरी तरीके से तिलमिला उठा, क्योंकि उसकी ये सीधे तौर पर बड़ी बेइज्जती थी। इसीलिए उसने इमाम आजम को खतरनाक सजाएं देने का भी फैसला कर लिया। उनको कैद खाने में डलवा दिया गया और हर दिन इस तरह से 10 कोड़े मारे जाते थे कि उनका पूरा जिस्म लहू लुहान हो जाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि जिस तरह का खतरनाक जुल्म सितम लंबे वक्त तक जेल के अंदर इमाम आजम के ऊपर होता रहा था, अगर इतना जुल्म सितम किसी ताकतवर हाथी के ऊपर भी किया जाता तो वो पूरी तरीके से बिलबिला उठता। लेकिन उम्र दराज हो चुके हजरत इमाम आजम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और वो अपने उसूलों पर कायम रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब वो जितना लंबे वक्त तक कैद में रहते या उनके ऊपर जितना ज्यादा जुल्म सितम किया जाता, उतनी ही उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी मकबूलियत आम दुनिया में बढ़ती चली गई। इमाम आजम की कैद के अंदर रहते हुए लगातार बढ़ती हुई ये शोहरत अब खलीफा अल मंसूर को और भी ज्यादा दर्द देने लगी थी। इसीलिए उसने अब फाइनली इमाम आजम को जहर देकर शहीद करने का फैसला किया। एक रिवायत में ये भी आता है कि खलीफा की तरफ से दिए गए जहर को इमाम आजम पहचान गए थे, इसीलिए उन्होंने उस जहर को, यानी जिस खाने पीने की चीज में मिलाकर उसको दिया गया होगा, उसको लेने से मना कर दिया था। मगर फिर बाद में उनको जबरदस्ती वो जहर पिलाया गया था। उस जहर को पीने के बाद वो सजदे की हालत में चले गए थे और फिर सजदे में ही शहीद हो गए थे। आपकी नमाज जनाजा में पूरा बगदाद शहर उमड़ आया था, यानी इतनी ज्यादा भीड़ थी कि शायद ही किसी दूसरे के जनाजे में इतनी ज्यादा भीड़ देखी जाती थी। आपकी वसीयत के मुताबिक ही आपकी वफात के बाद आपको खिजरान नाम के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। फिलहाल आज इस पूरे मामले को 12-13 सदियां गुजर चुकी हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि खलीफा अबू जाफर अल मंसूर शायद ऐतिहासिक किताबों में ही कहीं पर नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ इमाम आजम अबू हनीफा या फिर वो अहले बैत कि जिनकी वजह से उनके ऊपर इतना सारा जुल्म सितम किया गया, वो दोनों ही आज तक हर इंसान के दिलो दिमाग में पूरी तरीके से जिंदा हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।